کل کی اوتار یہ بھگوان کا اوتار ہے جو کہ سب سے آخر میں آتا ہے, کلیوگ کے آخر میں آتا ہے ایک دم. اس کا پھر سے دھرم کی استھاپنا کریں گے. He would rule the planet for 1000 years. والی کتاب کال کی اوتار نے دنیا بھر میں efforts that they need an external savior, and Kalki is supposed to return towards the end of the Kali Yuga. It's a quotation only from Veda talking about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں جس کال کی اوتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہیں. اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی لگائی جا چکی ہوتی, مگر اس کے مصنف پنڈت وید پرکاش برہمن ہندو ہیں اور وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. وہ سنسکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق اور اسکالر ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آواز پائن پہ آپ کا ہوسٹ منصور افضل. پنڈت وید پرکاش نے کال کے اوتار کی بابت اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور و معروف محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا تھا جو اپنے شعبوں میں مستند گردانے چاہتے ہیں. ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالے جات مستند اور درست ہیں. برہمن پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کال کے اوتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے. ہندوؤں کے اہم مذہبی کتب میں دراصل ایک عظیم رہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کال کے اوتار کا نام دیا جاتا ہے. پنڈت وید پرکاش گہری تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کال کے اوتار سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مکہ میں پیدا ہوئے. چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو اب کسی اور کال کے اوتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اس کے لیے انہیں محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. اپنے دعوے کی دلیل پہ پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے مندرجہ ذیل حوالے کے ساتھ پیش کیے ہیں. پہلا حوالہ. وید کتاب میں لکھا ہے کال کے اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا. ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ اس پیشگوئی کا اطلاق صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے. دوسرا, ویدون کی پیشگوئی کے مطابق کال کے اوتار ایک جزیرے پر پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ بھی ہے جسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے. تیسرا, مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کہ کال کے اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومباپ ہوگا, جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام بندے کے ہیں. چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی کہ عبداللہ ہوا اور سنسکرت میں سومباپ کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے. چوتھا, وید کتاب میں لکھا ہے کہ کال کے اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا اور اپنے قول و قرار میں سچا اور دیانتدار ہوگا اور یہ دونوں پھل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھے, جبکہ آپ سچائی اور دیانتداری میں اس حد تک معروف تھے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین کے لقب سے استعمال کیے جاتے تھے. پانچواں, وید کے مطابق کال کے اوتار اپنی سرزمین کے معزز خاندانوں میں سے ہوں گے اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوا. آپ قریش کے معزز قبیلے میں جس کے پورے عرب میں عزت و شام و عراق پہچانی جاتی تھی. چھٹا, ہماری کتاب کہتی ہے کہ بھگوان کال کے اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بالکل مماثل ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پہاڑیوں میں چلے گئے تھے اور جبرائیل سے وحی حاصل کی, پھر شمال کی جانب یعنی مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں ایک مدت گزار کر واپس اپنی مقام یعنی مکہ کا دورہ کیا. گورا عطا فرمائے گا. کلکی اوتار کی خصوصیات کے بارے میں مزید لکھا ہے کہ وہ تمام اچھی صفات کی واحد امید اور خدا کی ادا کردہ 8 خصوصیات کی حامل شخصیت ہے. وہ دنیا کا سردار ہے جو دیودات نامی گھوڑے پر سواری کرے گا اور برائی پھیلانے والوں کو اپنی تلوار سے ہلاک کرے گا. اس زمانے میں آخری اوتار کے ذریعہ کلی یعنی شیطان کی ہار ہوگی. فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ پیشن گوئی بھی
حقیقت کے عین مطابق ہے۔ حضور اور آپ کے ساتھیوں نے پورے سرزمین عرب سے کفر اور باطل نظام کا خاتمہ کیا اور اس وقت کی عالمی طاقتوں یعنی روم اور فارس کو فتح کر کے 1400 سال پہلے اس پیشن گوئی کی تکمیل کی تھی۔ رہی بات دیودات یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کی، تو سفر معراج میں حضور کا براق پر سواری کرنا اس بشارت کی بھی مصداق ہوتی ہے۔ کلکی پران کی ایک اور شلوک کے مطابق کلکی اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 4 ساتھی خلفائے راشدین ہیں جنہوں نے شانہ بشانہ حضور کے ساتھ ظلم اور باطل قوتوں کے خلاف جنگیں لڑی اور طاغوتی نظام کو تباہ کر کے حق کا پرچم